ناظرین آداب، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا کوئی دشواری ہو جس کا حل آپ قرآن و حدیث یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، آپ ان نمبروں پر کال کریں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہارون نظامی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، پروگرام کا آغاز دعائیہ کلمات کے ساتھ کرنا چاہیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث کے اندر اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے اور انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہے، لیکن مقدر کو اور تقدیر کو صرف ایک چیز تبدیل کر سکتی ہے، چینج کر سکتی ہے، وہ ہے دعا۔ کہ جو مقدر میں نہیں ہوتا ہے اور تقدیر میں نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بندہ یا اللہ کی بندی دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں اور دعاؤں سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو ان کی مقدر و تقدیر میں نہیں ہوتی۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہی معمول رہا کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی حالات آئے، کوئی پریشانیاں آئیں، کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھایا اور دعاؤں سے سہارا لیا۔ اللہ نے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے باپ ہیں، جب وہ جنت سے نکالے گئے اور دنیا کے اندر رہے تو حدیث میں ہے کہ 40 سال آسمان کو نہیں دیکھا اور روتے رہے۔ ایک دن آدم علیہ السلام نے وجد میں آ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں خسارے اور گھاٹے والا ہو جاؤں گا۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا اور ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا جو ان سے غلطی ہوئی تھی جنت کے اندر۔ تو دعا کی برکت سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر ہیں اور قرآن کہتا ہے الف سنۃ الا 50 عاما کہ 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی دعوت دی، ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ 950 سال جب ہو گئے تو صرف 82 لوگ ایمان لائے۔ تقریباً اس میں 40 یا 42 آدمی تھے، 40 یا 42 عورتیں تھیں، صرف اتنے لوگ ایمان لائے 950 سال کے عرصے میں۔ اب نوح علیہ السلام عاجز آ کر پریشان ہو کر انہوں نے دعا مانگی انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر۔ یا اللہ میں تو پریشان ہو گیا، یا اللہ تو مجھے غلبہ عطا کر دے۔ تو اس دعا کی برکت سے نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس عذاب سے بچایا اور اس قوم سے بچایا اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجات دی۔ اس لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ اگر تمہیں دال میں نمک کی ضرورت پڑے
تو تم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا۔ تو دیکھو اللہ کے آخری پیغمبر اپنی بیٹی کو کیا میسج دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی تمہیں حاجت ہو بیٹی، کوئی ضرورت ہو فاطمہ، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنا، اللہ ہی تمہاری حاجتوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور دعاؤں کا سہارا لیں۔ جو دعائیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اس میں جلد بازی بھی آپ نہ کریں کہ 1 ہفتہ دعا پڑھی اس کا اثر نہیں آیا، نہیں، آپ مسلسل اس کو پڑھتے رہیے۔ ہر دعا کا ایک کورس ہوتا ہے، ہر دعا کا ایک موکل ہوتا ہے، جب اس کا کورس پورا ہو جاتا تو سارے اثرات اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں۔ جی مہاراشٹر سے۔ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے۔ ہیلو۔ جی ہاں ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال کیجیے۔ جی مہاراشٹر سے بول رہی ہوں۔ ہیلو۔ جی سوال کیجیے۔ جی جی کہنا یہ ہے کہ اگر کسی لیڈیز کا انتقال ہو جاتا نہلانے کے بعد کیا بالوں میں تیل لگاتے ہیں؟ اور دوسرا ایک سوال ہے کہ کسی کے نین نقش مطلب کم ہے، دیکھنے میں ٹھیک نہیں ہے، تو چہرے پر کشش لانے کے لیے کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ ہیلو۔ جی ٹھیک، جواب دیا جا رہا ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ بہن کا غالباً سوال یہ ہے کہ کسی کا انتقال اگر ہو گیا اور پھر نہلانے کے بعد جو بالوں میں تیل لگایا جاتا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ حدیث، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی دلیل یا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہلانے کے بعد ان کے تیل لگایا جائے۔ ایسا کوئی شریعت کے اندر اس کا جو ہے کوئی بات نہیں ملتی ہے، تو لہٰذا ایسا نہ کریں، بلکہ نہلانے کے بعد وہ آدمی کا جنازہ ہو یا عورت کا جنازہ ہو، بس بالوں کو پوچھ دیا جائے اور کپڑوں سے اگر پانی لگا ہوا ہے تو پانی سے نچوڑ دیا جائے، بلکہ تیل لگانے کی کوئی جو ہے ایسی دلیل نہیں قرآن حدیث کے اندر ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا سوال جو بہن نے کیا تھا غالباً کہ چہرے کے اوپر اگر خشکی آ گئی تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو چہرے کے اوپر اگر خشکی آ گئی تو قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ اس کو ہتھیلی کے اوپر دم کر لیں اور چہرے کے اوپر ملے تو انشاءاللہ جو ہے چہرے کے اوپر ان کا نورانیت آئے گی۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں، کام کے لیے، جاب کے لیے۔ اللہ وہ جو بولے تھے نا، لا اشرکو، وہ کتنے بار پڑھنا ہے صبح شام میں؟ جی جی۔ چہرے پہ نور آنے کے لیے اللہ نور السماوات، ابھی جو بولے تھے نا وہ وضو کرنے کے ٹائم میں پڑھنا ہے کہ کیسا کرنا ہے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ جاب کے لیے یا نوکری کے لیے یا روزی میں برکت کے لیے جو دعا ہے وہ کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کو 41 مرتبہ صبح پڑھیں اور 41 مرتبہ شام کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ اور چہرے پہ جو نورانیت کے لیے بتایا گیا تھا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ اس کو تقریباً اس کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چہرے کو دھو لیں اور اپنے ہتھیلیوں کے اوپر دم کر کے چہرے کے اوپر مل لیں، تو چہرے کے اوپر جو خشکی رہتی ہے اور جو چہرہ مرجھایا رہتا ہے، انشاءاللہ جو ہے اس چہرے کے اوپر نور آئے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، گجرات سے بات کر رہا ہوں میں۔ جی مولانا، میرا ایک یہ ہے کہ میری ماں ہے، میری ماں کو میری گھر سے میں اس کو بہت خدمت کرتی ہے، 3 ٹائم کھانا پینا دیتی ہے۔ جب بھی میری ماں میری عورت
की होती नहीं है, क्योंकि वो छोकरियाँ छोकरा करा करती है, मेरी लड़कियाँ, और मेरी औरत उनके पीछे आगे पीछे हो जाती है। जो मांगते हो वो मेरी औरत उनको दे देती है, और लेकिन मेरी औरत की वो गिबत ही करा करती है, वो अच्छी बोलती नहीं करा। उनकी लड़की जो होती है, मैं हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, तो मेरे बारे में भी अच्छा नहीं सोचती हो मेरी माँ। क्यों ऐसा? तुम दुआ करो कि कुछ पढ़ने का तो मेरी माँ मेरी हो जाए। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरी माँ मेरे से मोहब्बत, दुआ करो मेरी माँ मेरे से मोहब्बत करती हो जाए। ठीक। और कोई सवाल? शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। भाई के सवाल को ज़रा वाज़ेह कर दिया, आवाज़ साफ़ नहीं आई। वालदा और इनके बीच में मोहब्बत जो है वो बढ़े, इसके लिए वो दुआ चाह रहे हैं। जी भाई को चाहिए कोई मीठी चीज़ के ऊपर दम करे, वो कोई मीठी चीज़ के ऊपर दम कर ले भाई। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बुहुम का हुब्बिल्लाह, इतना खाली पढ़ना है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये मीठी चीज़ के ऊपर 41 मरतबा पढ़ के दम करें और वालदा को खिलाएं तो इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा होगी, और बल्कि हर नमाज में वालदा के लिए दुआ भी करें। बिल्कुल। और अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? बेंगलुरु से बात कर रही हूँ मैं। जी सवाल कीजिए। मैं हमारे ससुरे पुलिस कमिश्नर थे, आंध्रा में घर है। जी बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। सवाल कीजिए। हमारे ससुरे पुलिस कमिश्नर थे, आंध्रा में घर है। हमारे जेठ तो भिखारी नहीं, खुदा दुआ करो उसके वास्ते, कोई दुआ पढ़ना मुझे बोल। हमारे जेठ का नाम मोहम्मद शरीफ है। क्या परेशानी क्या है? वो घर है, मेरे 2 लड़कियां हैं, मेरे शोहर का इंतकाल हो तो 20 साल हो गया। वो घर भिखारी नहीं। मेरे बच्चों को रिश्ते शादी करना चाहती हूँ मैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। हमारे जेठ वो घर बिकाती बोल रही, नहीं बिकारी जाको। ठीक है, मतलब माली परेशानी है। हाँ जवाब जवाब दिया जाएगा। दुआ करो। जी आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। वो जी बिल्कुल जवाब दिया जा रहा है। नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने सवाल को मुख्तसर रखें और वाज़ेह रखें ताकि समझने में आसानी हो। जी मौलाना साहब। सबसे अव्वल तो बहन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को, तमाम जो है दिक्कतों को, मुश्किलों को अल्लाह जो है आसानी में बदल दे, और उनकी तमाम परेशानी अल्लाह दूर कर दे। और बहन को चाहिए कि ये रोज़ाना सूरह रहमान की तिलावत कर लिया करें। बहन को चाहिए कि रोज़ाना सूरह रहमान की तिलावत करें, पानी पे दम करके ख़ुद पिएँ और अपने बच्चों को भी पिला दें, और उसके बाद पढ़ने के बाद ये दुआ भी करें। इंशाअल्लाह सूरह रहमान की बरकत से खुशहाली और बरकतें आएंगी। जो भी रुकावटें हैं अल्लाह दूर करेगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन से गुजारिश है कि जब आप सवाल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लें, सवाल को मुख्तसर रखें, छोटा रखें और वाज़ेह रखें ताकि हमें भी समझने में आसानी हो और जवाब देने में भी आसानी हो। ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ली जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मुरादाबाद से रज़िया बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मौलाना साहब से मुझे ये कहना है कि मौलाना साहब ने ये बताया था कि जुमे के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा एक दरूद शरीफ बताया था कि वो पढ़ा करें 80 बार। जी
تو وہ درود شریف مولانا صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ذرا ہلکے ہلکے پڑھ کے 3 دفعے بتا دے تاکہ میں لکھ لوں. جی آپ ریکارڈ کر لیں. انہی مولانا نے بتایا تھا ریکارڈ کا بالکل. سسٹم. آپ موبائل میں ریکارڈر ہوتا ہے, آپ اس میں ریکارڈ کر لیں, یا آپ یوٹیوب پر بھی میرا موبائل ریکارڈ والا نہیں ہے بھائی. اچھا چلیے ٹھیک ہے, بتا دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. حدیث شریف میں ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی حیت میں بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے جو اللہ کا بندہ, اللہ کی بندی 80 مرتبہ درود شریف یہ پڑھے گا, اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. اور وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سری نگر کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. مجھے یہ بولنا ہے, عورت کیا جمعہ کی نماز ہے نا جو مطلب مسجد میں 12 پڑھتے ہیں جماعت میں, تو گھر میں وہ 12 پڑھے یا 10 پڑھے؟ اچھا, جمعہ کی نماز جو ہے وہ مسجد میں 14 رکعت پڑھی جاتی ہے. جی تو گھر میں کیا کرے عورت؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے جمعے کے دن, تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گی, اور جیسے عام دنوں میں 12 رکعت پڑھتی ہے ویسے ہی پڑھے گی. گھر میں نماز جمعے کے دن عورت پڑھ رہی تو ظہر جو عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے 12 رکعت سیم اسی طریقے سے پڑھی جائے گی. اگر یہ عورت مسجد گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے, اور مسجد کے اندر کوئی ایسا پارٹیشن ہے یا الگ انتظام ہے عورتوں کا, تو وہاں اگر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں. تو وہاں پھر اسی طریقے سے جو جمعے کی 14 رکعت پڑھی جاتی جس طریقے سے, تو پھر جمعے کی طریقے سے پڑھیں گے. اور گھر میں اگر پڑھیں گی تو عام دنوں میں جیسے ظہر پڑھی جاتی 12 رکعت ویسے ہی پڑھیں گے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کانپور سے بات کر رہا ہوں. کانپور. جی سوال کیجیے. جی میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے, کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے گا. کس تعلق سے؟ کھانسی بہت آتی ہے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بھائی کو چاہیے کہ شہد استعمال کرے. سوتے وقت 1 چمچ شہد ہو, اس میں ہلکا سا نمک ملا لیں. 1 چمچ شہد اور تھوڑا سا جو ہے نمک ملا لیں, سوتے وقت اس کو چاٹیں. اور دوسرے ان کو چاہیے کہ صبح اور شام اور دوپہر 3 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد الشریف پانی پہ دم کر کے پئیں, تو انشاءاللہ کھانسی کی جو دقت ہے تکلیف ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. بالکل. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو. کھانا ہضم کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے, اور جو چہرے پہ نور آنے کے لیے وہ نماز کے پہلے وضو کرتی نا یا نماز کے بعد میں پڑھنا ہے؟ پانی پڑھ کے دم کرنا بولے نا, وہ نماز کے پہلے یا نماز کے بعد میں یا وضو کرنے کے ٹائم پہ, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تھوڑا ٹھیک سے بولتے نا.
جی باوضو ہو کر کے پڑھنا ہے یا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی. اور پہلا سوال کیا تھا؟ اور کھانا ہضم کرنے کے لیے کون سی دعا چلیے، پڑھنا ہے ٹھیک ہے. گھڑ کے پر دم کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. کھانا کھانے سے پہلے کھانے کے اوپر دم کر لیں 11 مرتبہ پڑھ کے، یا باطنو یا باطنو یا باطنو. اس کو کھانے کے اوپر دم کر لیں، پھر وہی کھانا کھائیں تو انشاءاللہ ان کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا. اور چہرے پہ نورانیت کے لیے جو سوال کیا گیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب یہ وضو بنائیں نماز پڑھنے کے لیے، جب ہاتھ میں پانی لیں تو اسی پانی پہ دم کریں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اور پھر اسی سے اپنا چہرہ دھلیں تو یہ زیادہ سہولت اور آسانی کی چیز ہے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی بول رہا ہوں، پونا سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجئے. سوال یہ ہے کہ ہماری گھر والی کو کم بہت ہوتا ہے اور پیروں میں بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. بھائی کی آواز صاف نہیں آئی. جی ان کا کہنا تھا کہ اہلیہ کو جو ہے قبض رہتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اس دعا کو صبح اور شام پانی پہ دم کریں 21 مرتبہ. پانی پئیں تو انشاءاللہ پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے گی. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دہلی سے بول رہی ہوں. مولانا ہارون صاحب سے بات کروا دیجیے. جی 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 وہ سن رہے ہیں آپ کی آواز. آپ سوال کیجیے. اچھا مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام ہے. مولانا صاحب سے میرا ایک گزارش ہے کہ ذرا میرے بیٹا کے لیے دعا کر دے، کیونکہ مولانا صاحب دین عالم ہے تو کہیں قبول ہو جائے. مولانا صاحب سے ایک بات ضرور پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں بہت شاید گنہگار ہوں، شاید اسی لیے شاید میری دعا قبول نہیں ہوتی. میرا بیٹا ایسی حالت میں نشہ مکتی میں پڑا ہے. میرے بیٹا کے لیے بتا دیجیے کہ جو مولانا صاحب نے بتائے تھے وہ پانی 7ویں پارہ کا دم کر کے پلانا ہے، تو میں 1 مہینہ میں 1 بار جاتی ہوں ملنے، تو وہ پانی اس کو پلا سکتی ہوں روز دم کر کر کے رکھ کے؟ جی ٹھیک ہے، صبر رکھیں. انشاءاللہ جو دعا بتائی جا رہی ہے ضرور فائدہ ہوگا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے اول تو بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلوں کو اللہ تعالی آسانی عطا فرمائے. اور ایک سوال بہن نے یہ کیا کہ ہم گنہگار ہیں، شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ دعا کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے، کب قبول کر لے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ ماں کی دعا تو اولاد کے حق میں حدیث میں فَإِنَّ لَهَا حِجَابٌ کہ کوئی پردہ، کوئی حجاب ہوتا ہی نہیں ہے. ماں اپنی اولاد کے حق میں جو بھی دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ قبول کرتا ہے. ہاں یہ اس کے اثرات دعا کے کبھی جلدی آ جاتے ہیں، کبھی دیر میں آتے ہیں. تو میں بہن سے گزارش کروں گا کہ مسلسل جو ہے پابندی کے ساتھ دعا کرتے رہیں، دعا میں پیچھے نہ ہٹیں. یہ شیطان اس راستے سے آتا ہے کہ تم بہت گنہگار ہو، تمہاری دعا اللہ کہاں قبول کرے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. تو آپ دعا کرتے رہیے. بلکہ جو دعا میں نے بتائی تھی اس دعا کو اگر مہینے میں 1 مرتبہ بھی ملنے جاتی ہیں تو یہ پانی پہ دم کر کے پلا سکتی ہیں. جو دعا میں نے ان کو بتایا تھا انشاءاللہ اس کے بھی اثرات ہوں گے. تو آپ مستقل دعائیں کرتے رہیے. ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی تانیہ بول رہے ہیں کشمیر سے. جی جی سوال کیجیے. جی مولانا صاحب سے پہلے بچوں کی نیک تربیت کے لیے درخواست تھی. اور میرا دوسرا سوال کہ جمعہ کے دن آپ نے بولا 12 رکعتیں 14 رکعتیں، لیکن عام دنوں میں تو ہم 10 پڑھتے ہیں، 4 سنت کی، 4 فرض کی اور 2 سنت کی، اور جمعہ کے دن ہم پڑھتے ہیں 12. لیکن آپ نے فرمایا ابھی جمعہ کے دن 14. مولانا صاحب سے پلیز گزارش تھی کہ اچھے سے اس کو واضح کرے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کر دی جائے گی. پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ بچوں کی نیک تربیت کے لیے، دینی تربیت کے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے، جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن کی آواز صاف نہیں آ رہی. جی، بچوں کی نیک تربیت کے لیے کیا دعا ہے؟ پہلا سوال ان کا یہ تھا. جی، بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں کہ بچوں کی تربیت کا کہ پہلا بچے کا مدرسہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے. پہلا بچے کی تربیت کا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے کہ مائیں جیسا اپنے بچے کو بنانا چاہیں ویسا ہی بنیں گی. سب سے پہلے ماں کو دیندار بننا چاہیے. اب ماں کو پوری گائیڈنگ کرنی چاہیے، پوری نظر رکھنی چاہیے. بچے کو سو کر اٹھنے کی دعائیں سکھائے، سوتے وقت کی دعائیں سکھائے، بچے کو وضو کی پابندی کرائیں، اور ان کو کسی طرح بیٹھال کے بچوں کو دینی کتاب سنائیں. سب سے پہلی تربیت کی چیز تو یہ. اور دوسرا کی دعا آتی ہے قرآن مجید کے اندر، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین. اس دعا کو 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو بچوں کو پانی پہ دم کر کے پلایا جائے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بچے انشاءاللہ ان کے فرما بردار بنیں گے. بالکل. دوسرا سوال جو بہن نے کیا کہ ظہر کی نماز 12 رکعت، جی 12 رکعت گھر میں پڑھنا ہے. تو گھر میں 12 رکعت نماز جیسے ظہر کی ہم پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، تو جمعے کے دن بھی عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو وہ عام طریقے سے جیسے 12 رکعت روزانہ پڑھتی ہے، جمعے کے دن بھی اسی طریقے سے 12 رکعت پڑھے گی. اب اگر یہ مسجد گئی ہے نماز پڑھنے جمعے کے دن مسجد نماز پڑھنے گئی ہے جمعے کی، تو پھر وہاں پہ اس کو جمعہ پڑھنا ہے. جمعہ میں 14 رکعت جیسے پڑھی جاتی ہیں کہ 4 سنت پہلے، پھر 2 امام کے ساتھ میں، پھر اس کے بعد 4 سنت ہے، 2 سنت اور 2 نفل، اس طریقے سے ان کو پڑھنا ہے. بالکل. مولانا صاحب ایک بار ترتیب بتا دیں ظہر کی نماز کی پوری اور پھر جمعے کی، یہ دونوں کتنی رکعت ہے اور کیسے کیسے پڑھی جا رہی ہے؟ ظہر کی سب سے پہلے جو 4 رکعت نماز سنت ہے، سنت موقدہ. ظہر کی نماز عام دنوں میں جیسے ہم پڑھیں گے یا عورت گھر میں پڑھے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ہے، وہ سنت موقدہ ہے، وہ ضروری ہے، اس کو پڑھنا ہی چاہیے. اللہ کے نبی نے پابندی کے ساتھ میں پڑھا ہے. پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہے، وہ اگر ہم مسجد میں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے 4 رکعت نماز ہم پڑھیں گے. عورت گھر میں ہے تو 4 سنت کے بعد 4 فرض پڑھے گی. پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز سنت ہے، 2 رکعت نماز نفل ہے. یہ ظہر کی نماز کا طریقہ ہے کہ 4 سنت 4 فرض اور پھر 2 سنت 2 نفل، یہ 12 رکعت ہو گئیں. اسی طریقے سے جمعے کی نماز پڑھنے اگر ہم گئے ہیں تو 4 رکعت نماز سنت پڑھ لیں اور فرض سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھ لیں. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز امام صاحب پڑھائیں گے جمعے کی، تو یہ 4 اور 2 6 ہو گئیں. پھر جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیں گے امام کے پیچھے 2 رکعت، پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھیں گے. امام کے سلام پھیرنے کے بعد 4 سنت ہم پڑھیں گے، پھر 2 سنت پڑھیں گے، 2 نفل پڑھیں گے. یہ طریقہ ہے ظہر کی نماز کا اور جمعے کی نماز میں فرق. جی تو ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں. اپنے سوال کو چھوٹا رکھیں اور سوال واضح رکھیں. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی میں اننت ناگ کشمیر سے بول رہی ہوں. جی میرا ایک سوال ہے. میری بیٹی کو پڑھتے پڑھتے نیند آتی ہے, اس کے لیے دعا, اور دوسری بات سویرے اٹھنے کے لیے کیونکہ میری بیٹی جلدی اٹھ نہیں سکتی ہے, اور تیسرے دن چھوٹی بیٹی ہے وہ کتابوں پر بیٹھتی ہے مگر اس کو دل نہیں لگتا ہے کتابوں پر بیٹھتے یہ پڑھنے کے لیے, اور چوتھی بات نظر سے بچنے کے لیے مجھے مہربانی کر کے یہ 4 سوال ہیں میرے, ان کی دعا بتا دیجیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن نے پہلا سوال کیا کیا ہے؟ جلدی ان کی بیٹی کو نیند نہیں آتی ہے اور دیر سے لیٹ سے اٹھتی ہے ان کی بیٹی, جلدی اٹھنے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ سب سے اول تو ان کو چاہیے کہ جب بستر پہ یہ لیٹ جائے ان کی بیٹی تو وہ کثرت سے درود شریف پڑھے, کثرت سے درود شریف پڑھے, اور جب تک نیند نہ آئے جب تک یہ درود شریف پڑھتی رہیں. 1-2 دن ایسا کریں گی تو انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے بہت جلدی نیند آ جائے گی. اور ایک دعا بھی آتی ہے قرآن مجید کے اندر ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ دعا پانی پہ دم کر کے 11 مرتبہ پی لیں, اور جب بستر پہ لیٹیں درود شریف پڑھتے رہیں, تو جتنی جلدی انشاءاللہ سوئیں گے اتنی جلدی صبح ان کی آنکھ کھل جائے گی. تو صبح سب سے جلدی اٹھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جلدی سویا جائے. نیند نہیں آ رہی تو درود شریف پڑھیں, اور جو میں نے دعا بتائی ہے اس دعا کو پڑھیں. جی, اور نظر سے بچنے کے لیے دعا. سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کو صبح شام پانی پہ دم کر کے پی لیں 7 مرتبہ, تو انشاءاللہ نظر جو لگی وہ جو ہے اس سے حفاظت ہوگی, اور آئندہ بھی نظر لگنے سے بچیں گے. جی, اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر, میں کھنمو کشمیر سے بول رہا ہوں, محمد امین لون بول رہا ہوں. جی جی سر, اگر سفر میں مغرب کی نماز چھوٹ جائے تو ہم عشاء کے بعد کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ ٹھیک, جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. سفر میں مغرب کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو عشاء کے بعد وہ 3 رکعت فرض پڑھیں گے. 3 رکعت فرض پڑھیں گے, کیونکہ سفر میں مغرب کی نماز پوری 3 رکعت پڑھنی ہے, اور 3 ہی رکعت ان کی چھٹی ہے تو مغرب کے بعد پوری 3 رکعت پڑھیں گے. جی, اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایم ڈی عبداللہ سے بول رہا ہوں, پونا سے. جی, سوال کیجیے. میرا ایک سوال ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں سے, یہ جو دعا پروگرام ہے بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. تو میرا جو ایک بچے ہے 5 سال کا, تو اس کا مطلب جنم سے ہی کچھ پرابلم ہے, اسکن کا پرابلم ہے. تو اس کا کیا پورا شریر میں گھاؤ بنتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب اس کو لے کے بہت پریشانی میں ہو ہم لوگ. تو ہم ہر جگہ پہ دکھا لیا, آیورویدک, اس کے بعد ہومیوپیتھی, جو بھی ہے ٹریٹمنٹ سب کو دکھا لی. تو ایلوپیتھی میں بول رہا ہے کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو بچے کا اسکن اتنا سافٹ ہے, تھوڑا سا بھی ہاتھ لگانے سے وہ چھل جاتا ہے. تو اسی حساب سے ہم کو کیئر کرنا پڑتا ہے. تو 5 سال ہو گیا, تو ڈاکٹر بول رہا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو مولانا صاحب سے یہ میرا گزارش ہے, اور کیا کرنا چاہیے, کیا دعا بتائیے تھوڑا سا. اسکن کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بھائی کو چاہیے کہ اسماء الحسنہ میں سے ایک دعا ہے یا متینو, یا متینو,
یا متینو 101 بار پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلائیں. یہ صبح ان کو یہ عمل کرنا ہے. صبح یا متینو ایک تسبیح پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پلائیں. اور شام کو ایک دعا قرآن مجید کے اندر ہے, مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اس دعا کو 41 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پلائے. اللہ کی ذات سے امید ہے جو ان کے بیٹے کو تکلیف ہے انشاءاللہ وہ آسانی میں بدل جائے گی انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں. لکھنؤ سے. جی سوال کیجئے. جی میرا سوال یہ کہ مولانا صاحب نے 40 دن میرا بیٹا کے پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا تو مولانا صاحب نے 40 دن یا علیمہ پڑھنے کو بتایا تھا, پھر اس کے بعد 40 دن اور بتایا تھا, لیکن 40 دن اور بھی پورے ہو گئے. تو لیکن اس کے بعد جو ہے میرا کہیں جانا ہو گیا تو اس وجہ سے مطلب جو ہے ناگا ہو گیا تھا. تو وہی پوچھنا ہے مولانا صاحب سے کہ اب اور کتنے دن پڑھنا ہے. 40 2 بار تو ہو گیا لیکن بیچ میں مطلب مجھے جانا پڑ گیا تو میں فون نہیں کر پائی تھی. اور دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب, میرے 3 سوال ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ لڑکا جو ہے میرا, یہی لڑکا لڑکیوں سے بات چیت کرنے لگ گیا ہے اور جی تو وہ لڑکیوں سے بات چیت کرنا چھوڑ دو. تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ میرا پوتا ہے 4.25 سال کا, اب بہت شیطانی کرتا ہے, بالکل پڑھائی سے بالکل دور بھاگتا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے بٹھالتے ہیں تو بہت روتا ہے, بالکل پڑھنے میں دل نہیں لگاتا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے, جواب دیا جائے گا. جی مولانا صاحب. جی بہن کو چاہیے کہ بیچ میں جو ان کا غیب ہو گیا ہے پڑھتے پڑھتے, تو اس کو چاہیے کہ یہ اس کو دوبارہ شروع کریں, اس کو دوبارہ شروع کریں اور اس کو پھر دوبارہ 40 دن پورا کریں. اور دوسرا سوال جو بہن نے کیا ہے کہ ان کے پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے ان کے پوتے کا, تو ان کو ایک دعا آتی ہے یا علیم یا علیم یا علیم. یہ کثرت سے دعا ان کو پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ ان کا پڑھنے میں من لگے گا. جی اور ایک سوال یہ تھا کہ ان کا لڑکا جو ہے وہ لڑکیوں سے باتیں کرنے لگا ہے تو یہ پریشان رہتی ہیں. جی اس کے لیے ان کو چاہیے کہ کثرت سے ان کو پڑھنا چاہیے ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین. اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ بیٹا ان کا فرما بردار ہو جائے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نظام مندی. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہاراشٹر سے بول رہی ہوں میں. جی سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے سوال کی تھی, جیسا ہمارا ہال میں ٹی وی ہے, صبح ٹی وی پہ میں تلاوت لگاتی ہوں جی, اور دوسرے روم میں بیٹھ کے میں بھی تلاوت کرتی ہوں, تو یہ جائز ہے کیا؟ ایک روم میں ٹی وی چلتی ہے؟ ہاں جیسا ہال میں ٹی وی پر میں تلاوت سنتی ہوں, اچھا, اور دوسرے روم میں بیٹھ کے میں خود تلاوت کرتی ہوں, تو یہ جائز ہے کیا؟ جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہتر یہ ہے کہ بہن تنہائی میں قرآن شریف کی تلاوت کریں, اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے, ذہن بھٹک جاتا ہے, کبھی دل و دماغ ادھر لگ جاتا ہے. تو اگر ٹی وی میں قرآن شریف لگا ہوا ہے اور یہ بھی قرآن شریف پڑھ رہی ہیں
تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ان کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے اور قرآن کی آواز ادھر سے بھی آ رہی ہے اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تب تو پڑھ سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ تنہائی میں پڑھا جائے اور دل لگا کے پڑھا جائے اور جو ہے اس کو سکون کی جگہ پڑھا جائے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی گڑھ سے گلزار بول رہا ہوں صاحب. جی جی سوال کیجیے. یہ دوران حیض لکھا ہو سکتا ہے؟ جی دوران حیض ہاں لکھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. شکریہ. اگر ہو گیا ہو تو کیا کیا جائے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. ایسے موقع کے اوپر نکاح ہو جائے گا, نکاح میں کوئی حرج کوئی خلل نہیں پڑنے والا ہے. اور دوران حیض کے یا ایم سی جو عورتیں کی رہتی ہے معاملہ, تو اس دوران نکاح ہو جائے گا, نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی دقت نہیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. میں شوکت احمد بول رہا ہوں سری نگر سے. جی تو میرا سوال ہے کہ جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں نا حاجتوں کے لیے, تو جب ہم استنجا کرتے ہیں اس کے بعد ہم وضو بناتے ہیں نماز کے لیے, وہ درست ہے؟ سوال کیا آپ کا؟ استنجا کرنے کے بعد وضو بناتے ہیں؟ ہاں, وہ جاتے ہیں نا نماز پڑھنے, وہ درست وضو ہوتا ہے ہمارا؟ تو استنجا کرنے کے بعد وضو بنانے میں حرج کیا ہے؟ کیا اس میں کیا پریشانی ہے؟ جب ہم استنجا کرتے ہیں نا پھر باتھ روم میں وضو بناتے ہیں, وہاں ہوتی ہے نا لیٹرین. اچھا باتھ روم میں ہی وضو بناتے ہیں؟ ہاں. اچھا جہاں استنجا کر رہے ہیں اسی کے بغل میں جو ٹیب ہے وہاں وضو بناتے ہیں؟ وضو بناتے ہیں. ہاں ہاں. اچھا اس میں کوئی قباحت ہے؟ ٹھیک, جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. تھینک یو. جی 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 مولانا صاحب, اٹیچ باتھ روم جو ہوتا ہے وہ ٹوائلٹ, اس تعلق سے ان کا سوال ہے کہ استنجا کرنے کے بعد وہیں پر وہ جو وضو بناتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں, اگر اس میں چھینٹیں وغیرہ زیادہ نہیں پڑ رہی استنجے کی تو اس میں وضو ہو جائے گا, وضو میں کوئی حرج نہیں, وضو بنا سکتے ہیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جے پور سے بات کر رہا ہوں سر, سعود اختر. جی سعود صاحب سوال کیجیے. جی, وہ میری بیٹی ہے 20 سال کی. جی جی. اور اس کے جو ہے پیٹ میں السر ہے, ویٹ لاس ہو رہا ہے, اور جو کھانا کھاتی ہے تو ڈیسینٹری ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا کوئی دعا بتائیے گا, کیونکہ اس کے دست سے بھی لگتے, کھانا نہیں پچتا. جی جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. پیٹ میں اگر تکلیف ہے تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ دعا 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں صبح شام, اور جب وہ کوئی کھانا کھائے, کوئی چیز بھی کھائے, تو اس کے اوپر 11 مرتبہ پڑھ کے بیٹی دم کر لے, یا باطنو یا باطنو یا باطنو, یہ 11 بار پڑھ کے دم کر لے. اور جو بیماری ہے السر کی پیٹ میں بتا رہے ہیں, اس کے لیے ان کو چاہیے 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو سورہ فاتحہ الحمد شریف, سورہ فاتحہ الحمد شریف 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پلائیں, تو انشاءاللہ بیماری بھی دور ہوگی اور پیٹ کی جو تکلیف ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی سر, میں عادل آباد تلنگانہ اسٹیٹ سے بات کر رہا ہوں سر. جی جی سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک لڑکا ہے عبد الرحمان, 8 سال عمر ہے. جی جی. وہ بہت ستاتا, گھر میں چڑچڑا رہتا, ہماری کوئی بات نہیں سنتا وہ, اور جو بھی ہم بولتے ہیں وہ اس کا اگینسٹ کرتا. تو اس کے لیے کوئی دعا ہے کیا؟ بالکل جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی شکریہ. جی مولانا صاحب.
بھائی کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو صبح 40 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 40 مرتبہ صبح پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور شام کو 40 مرتبہ درود شریف پانی پہ دم کر کے پلائیں. یہ 2 عمل کر لیں تو انشاءاللہ ان کا بیٹا ان کا فرما بردار ہو جائے گا، اور جو غصہ کرتا ہے وہ غصہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اگلی کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بارہ ملک کشمیر سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. میرا سوال اس طرح سے ہے کہ ہم جمعہ نماز کے بعد جو 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں، وہ سنت مقدہ یا غیر مقدہ کی نیت کرنی ہے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. جمعے کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت نماز سنت ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے. میری جو ماں ہے ان کو معدے میں تکلیف رہتی ہے. جی. تو ان کو تھوڑی اس میں السریشن ہے، اس کی وجہ سے ان کو دم بھی ہوتا ہے. جی. تو آپ بتائیں ہمیں کہ ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے. بالکل جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے کہ اپنی والدہ کو صبح 1 مرتبہ سورہ رحمان سورہ رحمان پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور شام کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف یہ پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ جو تکلیف ہے دور ہو جائے گی. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محبوب نگر ڈسٹرکٹ. جی سوال کیجیے. سوال جو ہے کہ یہ عشاء کی نماز میں وہ 3 رکعت واجب الفطر پڑھ دینا. جی. اس میں لاسٹ رکعت میں دعائے قنوت نہیں آئے تو یہ دوسرا سورہ کچھ پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. اگر کسی بھائی کو کسی بہن کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لیں، یا 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. اتنا پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. لیکن دعائے قنوت یاد کرنے کی ضرورت ہے. دعائے قنوت یاد کرتی رہیں. جب تک دعائے قنوت نہ یاد ہو جب تک اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، یا 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لیں، لیکن دعائے قنوت یاد کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ دعائے قنوت جو ہے ہم یاد بھی نہ کریں اور اس کو پڑھتے رہیں. بہتر یہ ہے کہ دعائے قنوت یاد کر لیں اور وہی پڑھیں. جب تک دعائے قنوت نہیں یاد ہو رہی جب تک یہ پڑھ سکتے ہیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جموں سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. جی پہلے ایٹی اردو کا شکریہ. جی مولانا صاحب سے میرا سوال ہے، نیند نہ آنے کے لیے کون سی دعا پڑھی؟ میں ہر روز ہر شام درود شریف پڑھتا ہوں، اس کے بعد کون سا پڑھنا پھر بھی نیند نہیں آتی. نیند آنے کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بھائی کو چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کو کڑوے تیل کے اوپر دم کر لیں، کڑوے تیل کے اوپر دم کر لیں، اور اس تیل کو سوتے وقت تلوے میں لگائیں اور سر پہ لگائیں. یہ دعا تیل کے اوپر دم کر لیں 11 مرتبہ پڑھ کے، اور اسی تیل کو سوتے وقت تلوے پہ مالش کریں اور سر پہ مالش کریں. اور پھر اس کے بعد جب تک ان کو نیند نہ آئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی نیند آ جائے گی. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی گڑھ سے میں گلزار بول رہا ہوں حضرت. جی جی گلزار صاحب سوال کیجیے. ہاں یہ علی گڑھ سے بول رہا ہوں نا گلزار. جی جی آواز بند کر لیں ٹی وی کی، سوال کریں. اچھا وہ ایسا میری بیوی کے بائی پاس سرجری ہوئی ہے، اس کے مطابق کوئی بتائیے کہ لوگ صحت میں رہے، جن کو قوت ملے. یہی سوال ہے. سوال کیا آپ کا؟ میری بیوی کے بائی پاس سرجری ہوئی ہے. جی جی. تو 3 مرتبہ ہوئی ہے. 3 مرتبہ ہوئی ہے. جی جی. اب وہ ایسی کوئی دعا ہو اللہ کرے کہ ان کے دل کو قوت ملے. جی جی بالکل بالکل جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب 3 مرتبہ بائی پاس سرجری ہو چکی ہے حالیہ کی ان کے. دل کی تمام تکلیفوں کے لیے قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں، اور جب یہ دعا پڑھیں تو اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دل پہ رکھ لیں. اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دل پہ رکھ لیں اور دل پہ اس طریقے سے رکھ کے پڑھیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. اس دعا کو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، لیکن جب یہ دعا پڑھیں تو اپنی داہنے ہاتھ کی ہتھیلی دل پہ رکھے رہیں. انشاءاللہ ان کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اللہ اس میں قوت عطا کرے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی خوش نصیب بول رہی تھی جلندر سے. کہاں سے؟ جلندر سے. جی 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 سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج نا صبح دکان پہ مطلب رات چوری ہوگی دکان پہ. ساری انورٹر LCD ساری نائی کی دکان تھی، فیشیل کٹ سارے سامان اٹھا لیا. کہ پتہ چل جائے کوئی کون ہے، کس نے اٹھایا. غریب آدمی سارا سامان اٹھا لیا دکان سے. جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے کہ 2 عمل کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کا سامان واپس بھی آ سکتا ہے. پہلا عمل تو ان کو یہ کرنا سورہ والضحیٰ پڑھنا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. جب اس آیت پہ پہنچیں الم یجدک یتیما فآوی تو اس آیت کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر پوری صورت ختم کر دینا ہے. پھر اوپر سے والضحیٰ پڑھنا ہے. جب اس آیت پہ پہنچیں الم یجدک یتیما فآوی اس آیت کو 11 بار پڑھیں، پھر اس کے بعد ختم کر دیں. یہ پوری صورت 11 بار پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ ان کے دل کے اندر ایسی چیز ڈالے گا کہ واپس کر جائیں گے. اور دوسرا عمل ان کو یہ کرنا ہے کہ شام کو عشاء کے بعد جو ہے وہ یہ دعا پڑھے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. 20ویں سپارے میں جہاں پہ ثلاث ہوتا ہے وہاں پہ یہ دعا لکھی. اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ جو سامان ان کا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز عطا کرے گا. یہ وہی چیز ان کو اللہ تعالیٰ واپس عطا کر دے گا. بالکل
इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे मौलाना हारून निज़ामी साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आज के लिए प्रोग्राम दो और दवा में इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।